हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निडाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखें सुनते कानों आप सबको मैं निडाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन के जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है मेरे, और फिर मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, यूट्यूब पर मेरे लाइव स्ट्रीम पर आके मुझे लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, थम्स अप दबाता है और सुपर चैट भी करता है। ये तो चलते हैं जनाब जी हम रीडिंग की जानिब और शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। रीडिंग का टॉपिक वैसे तो आप पढ़ रहे हो, तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन या आपकी लाइफ में आने वाले 7 डेज में क्या सिनेरियो रहने वाला है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बेटा जी आपको बता दूं कि ये एक तो जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए, यानी कि लवर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, क्रश के लिए, डिवोर्सी के लिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए, मेंटोर के लिए, मम्मी डैडी के लिए, ताई फूफी काका मामी चाचा, मोहल्लेदारों के लिए, सभी के लिए। 3 किस्म के लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। आ दूं कि आप लोगों में से कोई भी पर्सन मेरी एनर्जीज को ना तो मेरे चैनल पर ना ही किसी अदर चैनल पर आप चेक नहीं कर सकते। सेकंड वो है जो कि अंडर 18 के लोग होते हैं, यानी कि अंडर 18 के जो बच्चे हैं, अनमेच्योर लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनका इस हाई एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा जी आपके लिए एनर्जीज नहीं है, आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी मंगनी हो चुकी है आपकी शादियों से, देन आप देख सकते हो, अदरवाइज आपका इस रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरे सबसे अहम और खास, मैं सेम जेंडर सेक्स वालों की रीडिंग नहीं करती, ठीक है। मेरा दिल इजाजत नहीं था, लिहाजा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा जी आप किसी अदर चैनल पर जाकर रीडिंग चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब तक कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर कम से कम 10 मिनट की दुआ किया करती हूँ। जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर तो आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं और मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और दुआ में शामिल हो जाइए। और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज को अदा करते हुए अपने पर्सन का, अपनी कंडीशन को बार बार 3 दफ़ा दोहराते हुए आपने दुआ में शामिल होना है। आमीन लिख कर आपने एनर्जीज को, दुआ को क्लेम करना है ताकि आपकी किसी एक की आमीन से आप सबकी दुआएं कबूल हो जाए, ठीक है जी। और अगर आप दुआ में शामिल नहीं होना चाहते तो यहाँ से ठीक 10 मिनट आगे वीडियो को स्किप करके सीधा रीडिंग पे चले जाए, मैं आपको मिलूंगी रीडिंग पर। तो चलते हैं जनाब दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, ए दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानने वाले, तू सबसे बेहतर जानता है। या तू रहमान है, तू रहीम है, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। मैंने मेरे छठे इमाम इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से का ये फरमान सुना है कि या अरहमुर राहिमीन पर तूने अपने इस नाम पर तूने 2 फरिश्तों को, 2 मलाइका को, 2 मुकर्रबीन को मुकर्रब कर रखा है, ड्यूटी दे रखी है कि जब भी तुझे कोई तेरे इस नाम से पुकारे तो सुनने वाले की या कहने वाले की पुकार को आमीन कहने से पहले, दुआ ख़त्म होने से पहले कबूल किया जाए। ऐ मेरे खालिक माए तू तो अरहमुर राहिमीन है। मैं ये दुआ इस यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू यूनिवर्स में मेरी आवाज़ जहाँ-जहाँ जिसके कानों के साथ टकराई जा रही है मौला, उसके दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को, विशेस को, ख्वाहिशात को, दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा दे। जितनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ इस महीने के सदक़े में पूरी कायनात में बरस रही हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स में बरस रही हैं, उतनी रहमतें, बरकतें, रौनकें, खुशियाँ तमाम देखने वाले, सुनने वालों की ज़िंदगियों में ले आए मेरे खालिक। मगर उतने ही दुःख, दर्द, तकलीफ़ें, हासिदीन और मुनाफ़िकीन को, तवीज़ आगे को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नज़र बद को इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए वासिले जहन्नुम कर दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ हर तेरे रहमान होने का, रहमुर राहिमीन होने का, जितना तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत का वास्ता देती हूँ। ऐ मेरे खालिक में जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्कीना की कनीज़ अता फरमा दिया मेरे खालिक मालिक। और जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में मौला इनकी कंसीविंग प्रॉब्लम को आसान फरमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो वालिदैन अपने बच्चे-बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। मेरे मौला, आपको फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुश्किल कुशा के अक़द का वास्ता कि तूने निकाह को पसंद फरमाया, बेहतरीन वर मिलाकर माँ-बाप की परेशानी को दूर फरमाते हुए इनके बच्चे-बच्चियों की शादियाँ कर दे। जो बच्चे-बच्चियाँ लव मैरिज करना चाहते हैं, दिलों में सच्ची मोहब्बत लिए, बातिन को तू बेहतर जानता है मेरे ख़याल में। ऐ मेरे खालिक मालिक, बीबी ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम और
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عقد کے صدقے میں، زلیخا کی سچی اور پاکیزہ محبت کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کے سر جڑوا دے، ان کی شادیاں کروا دے، اور جن بچے بچیوں کی شادیوں میں ڈیلے ہو گیا ہے، ایج زیادہ ہو گئی ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ، جہیز نہ لینے دینے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی، یا پھر کسی نے میجک کر کے رشتے میں بلاکیج پیدا کر دیا ہے، میرے خالق میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد کے صدقے میں ان کے نکاح کروا کے ان کی ازدواجی زندگی کو شروع کروا دے۔ جو بچے بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں کامیابیوں کے لیے، کاوش کر رہے ہیں، میرے خیال میں حضرت باقر ہمارے پانچویں امام باقر العلوم کی علومیت کے صدقے میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کو بہترین منزلوں پر پہنچا دیا۔ میرے خالق مالک، جو لوگ پردیس میں ہیں، پردیسی ہیں، جو اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے دور ہیں، خیر و عافیت سے ان کو اسیران شام کی پردیسی کے صدقے میں خیر و عافیت سے اپنے ملک میں، اپنے بچوں میں، بیوی بچوں میں، ماں باپ میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک، جو باہر کے ملکوں میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، امیگریشن کی پرابلم آ رہی ہے، جاب کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے میرے خالق مالک، جو لوگ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جنہیں میں جانتی ہوں، جنہیں میں نہیں جانتی، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں نہیں لگائیں، یا میرے دیکھنے والے سننے والوں کی نظر میں جو کوئی بیمار ہے یا کسی نے ان کو دعا کے لیے کہا ہے، تو اے میرے خالق مالک، ہمارے چوتھے امام زین العابدین بیمار کربلا مولا سجاد کی بیماری کے صدقے میں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما کر ان کو اپنے بیوی بچوں پر گھر والوں کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے خالق و مالک، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خاص کر کے بالی سکینہ کی یتیم کنیز ہوں، مجھے یتیم بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھ ان تمام پیور ڈیوائن سولز کو ملا دے جو حقیقتاً غیبی طریقے سے دوسروں کی مدد کرنا جانتے ہوں، ان سب کو میرے ساتھ میری پیور فیملی میں ملا دے۔ جو لوگ بے گھر ہے مولا، تجھے تیرے خانہ کعبہ دنیا میں تیرا گھر ہے، اس خانہ کعبہ کے صدقے میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ ہر بے گھر کو جو رینٹ پہ رہتے ہیں، گروہ پہ رہتے ہیں، کسی کے گھر کسی کے سہارے پہ رہتے ہیں، مولا ہم سب کو اپنے اپنے بڑے بڑے گھر توفیق عطا فرما، اور جن کے پاس آلریڈی گھر ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اے میرے خالق مالک، ہمیں غریب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے خالق، مجھے میرے شوہر، میری ماں، ہماری فیملی والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیقات عطا فرما۔ مجھے اتنا عطا کر دے خود مولا حسین کے عزاداروں کو زوار بناؤ، نہ صرف انہیں زوار بنانے کے لیے تیار کروں بلکہ انہیں باقاعدہ طور پر پیسے دوں کہ وہاں پہ جا کے شاپنگ بھی خود کر سکیں۔ مولا جو لوگ نان مسلم ہیں ان کو ان کے دین کے مطابق ان کی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی توفیقات عطا فرما۔ مولا ہم عورتوں کا پردہ قائم رکھنا، دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی پریشان حالت، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں، میدانوں میں، ندی نالوں میں، دنیا میں جہاں کوئی بھی کسی بھی حال میں پریشان ہے، جنہیں میں نہیں جانتی مولا، جنہیں تو جانتا ہے، جو دنیا میں کسی بھی جگہ پر سمندر کی تہوں میں اگر کوئی تم سے مدد طلب کر رہا ہے تو اپنے اس غیبی وسیلے سے مدد فرما، جس غیبی وسیلے سے تو نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں کی مدد فرمائی۔ اے میرے خالق مالک، ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی خبیث، کسی کمینے، کسی ذلیل انسان کا محتاج نہ کیجو۔ اے میرے خالق و مالک، میں تجھے مدینے کے امیر امام مولا حسن علیہ السلام کو واسطہ دیتی ہوں۔ جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، کاروبار کے لیے پریشان ہے، جاب کے لیے پریشان ہے، نوکریوں کے لیے پریشان ہے، اے مدینے کے امیر امام، میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں محمد مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کے چین، کربل نہنوا کے غریب کربل حسین کی مظلومیت کا، بے کفن حسین کی مظلومیت کا واسطہ دیتی ہوں کہ جن کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن 3 دن تپتی ریت پر پڑا رہا ہے، میرے مولا اس غریب حسین کی غربت کا واسطہ دیتی ہوں کہ مولا جتنے بھی یہاں پر بے روزگار ہیں ان کو اپنے مدینے کے وسیع دسترخوان سے رزق عطا فرما دے مولا۔ جو لوگ جاب لیس ہیں ان کے لیے بہترین وسائل پیدا کر دے میرے خالق مالک۔ اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا حسن، آپ کے در پر تو کبھی دشمن خالی نہیں گیا تھا، میں تو اپنی چھوٹی سی ڈیوائن فیملی کو آپ کے مان پر، آپ کے دسترخوان پہ لے کے آ رہی ہے میرے مولا۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، جو کوئی جہاں کہیں اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کی حفاظت، پاک آرمی کی حفاظت، قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اپنے ابابیل کو بھیج کے، اسی طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے ہمارے وقت کے امام کو بھیج کر۔ ہے میرے خالق میں جو لوگ اس وقت جیلوں میں قید و بند ہے، بے جرم اسیرہ، ان کو رہائی کی خبر سنا دیں میرے خالق۔ ہم سب کو حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیقات عطا فرما، اور ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر وہ بھی عطا کر، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اسے بہتر کر کے عطا فرما میرے خالق و مالک۔ میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تجھے گواہ کر کے معاف کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بہت سخی ہوں، میں صرف اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ میرے خالق میں کہ اگر قیامت کے دن تو نے مجھ سے پوچھے کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، تو اپنے وعدوں کا سچا ہے مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، تیری قسم مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے تیری ناراضگی سے ضرور ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک۔ مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں تنہا لیٹنے سے ضرور ڈر لگتا ہے میرے خالق و مالک۔ مجھے برزخ سے ڈر نہیں لگتا،
ہاں مگر برزخ میں ملنے والی ان سزاؤں سے ضرور ڈر لگتا ہے جو دنیا میں میرے سے خطائیں ہوئی ہیں، میرے سے گناہ ہوئے ہیں میرے خالق، مجھے قیامت کے، اے میرے خالق مالک، مجھے قیامت کے دن سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا۔ ہاں مگر مجھے قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے میرے گناہوں کو چھپا کر، میرے عیبوں کو چھپا کر لوگوں کے دلوں میں مجھے میری عزت دی، میری محبت ڈالی، میرا پیار ڈالا، میری آواز میں، میری باتوں میں مجھے وہ علم عطا کیا کہ ان کے باتوں پر وہ اثر کرتی ہیں مولا، اسی طرح قیامت کے دن میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر مجھے محمد آل محمد کے سامنے سرخ رو فرمانا، اور مجھے محمد آل محمد کے جھنڈے کے نیچے، ان کے وفاداروں کے نیچے شمار فرمانا ہے۔ میرے خالق مالک، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا اللہ کے ولی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں اور ہمارے خلیفۃ بلا فسر، اور میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تھیں، دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے، سچی ترین خاتون رہیں گی، صدیقہ تو کبریٰ تھی، صدیقہ تو کبریٰ ہے، صدیقہ تو کبریٰ رہیں گی، خاتون جنت تھی، خاتون جنت ہے، خاتون جنت رہیں گی۔ میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اور آخری دم تک اسی شہادت پہ رہوں گی۔ جب میں دنیا سے رخصت ہونے لگوں، امانتاً رکھواتی ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو کے جانے لگوں تو میرے منہ پر میرے کلمہ شہادت جاری ہو جائے، اور اسی شہادت پر میں پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدم بوسی کروں گی۔ مولا مجھے پل صراط سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پل صراط میں گر جانے سے ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ ایک دفعہ جو پل صراط میں گرا وہ دوبارہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اے میرے خالق و مالک، میری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ میں نے جس جس کے لیے مانگا اس سب کو عطا کر، جس جس کے لیے نہیں مانگ سکی کہ مولا ان سب کے ریزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت کی مہر لگائے۔ میرے مجھ سے نماز شب 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہ چھینیو، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ میرے وقت کے امام صاحب رسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ نید علی۔ چلتے ہیں جناب ریڈنگ کی جانب۔ دعا تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، امید کرتی ہوں کہ آپ دعا مانگ کر 999 کی انرجی سے کلیم کر کر اپنی انرجیز کو پازیٹیو انرجیز میں لے آئیں گے۔ اس کو ہم ذرا پیچھے ہٹا دیتے ہیں تاکہ کارڈ کھلنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے 7 ڈیز آپ لوگوں کی لائف میں کیا بلیسنگز لا رہے ہیں، آپ کے پرسن آپ کی طرف آ رہے ہیں، میرج کی آفر آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، کیا سینیریو بننے والا ہے۔ آل زوڈک سائن ریڈنگ ہے تو اپنے آپ کو پازیٹیو انرجیز میں لے آئیں، اپنے پرسن اور اپنی سچویشن کا نام اپنے دل و دماغ میں لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز اینجلز مجھے یہاں بتائیں کہ آنے والے 7 ڈیز میں کیا انرجیز بننے والی ہیں۔ 2 نکل آئے، ہم 2 ہی لے لیتے ہیں۔ یہاں سے ایک کارڈ پکڑ لیتے ہیں، 3 ہو گئے، اور یہاں سے 4، اور یہاں سے اینڈ سے ہم ایک کارڈ پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لیجئے۔ اب ہم اس کو یہاں سے کرتے ہیں بند اور دیکھتے ہیں کہ جناب باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کر آیا ہے۔ پلیز مجھے بتائیں کہ جن جن کی نظر سے اس وقت یہ ریڈنگ گزر رہی ہے ان کی باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا نکل کے آ رہا ہے، کیا بلیسنگز آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو، فلاورنگ ہو رہی ہے، واو واو واو، مزہ آ گیا۔ کریٹیوٹی اس کے نیچے چھپی ہوئی انرجیز میں کریٹیوٹی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا نکل کے آتا ہے۔ وش فلفل ہونے والی ہے، انزائٹی ختم ہونے والی ہے، ٹاور مومنٹ ختم ہونے والا ہے۔ کریج کے ساتھ کہیں نہ کہیں سورو کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آ رہی۔ یہاں پر انرجیز آ گئی بیٹا جی ملی جلی۔ آپ لوگوں کو ایک تو خوش بھی ہونا چاہیے اور تھوڑا سا ٹینشن میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ ریڈنگ کلیکٹیو ہے، جنرل ہے، ٹائم لیس ہے، تو ظاہر ہے سبھی لوگوں کے ساتھ تو ریزونیٹ ہوگی نہیں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ ہونے جا رہی ہے، یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہاں پر 50% کی آج ریڈنگ نکل کر آئی۔ کچھ لوگوں کا بریک اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ نہ کرے یہ بریک اپ ہو، یا پھر جن لوگوں کا بریک اپ ہو چکا تھا بیٹا جی، آپ کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ٹینشن ہو گئی ہے، انزائٹی ہو گئی ہے، اب کیا کریں گے، جانو بیبی شونا کے بغیر کیسے رہیں گے، ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہاں پر فلاورنگ سے کہیں نہ کہیں آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس طرح آپ اپنے پرسن کو ان کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے میں سوتے ہوئے میں یاد کرتے نظر آتے ہیں، یس آپ کے پرسن بھی اٹھتے بیٹھتے جاگتے میں سوتے میں آپ کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ
आपके एक मैसेज या कॉल पर आपके पर्सन आपकी तरफ भागे चले आएंगे। तो कोशिश ये करना कि अगर आप खुद से ने कोई मैसेज कर दो तो आपकी बहुत सारी टेंशन और एंजाइटी या हर्डल्स ख़त्म होती हुई नज़र आती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दफ़ा मुझे आप ईगो में आते हुए नज़र आते हो, या फिर आपने उनको सोचा होगा कि मैं बहुत दफ़ा चांस दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, अब जो भी होगा ये खुद से एफर्ट करेंगे। तो बेटा जी याद रखना, जो प्यार में पहले पहल कर देता है वो सच्चा ट्रू लवर होता है। और अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए अगर आप पहल कर भी देते हो तो सोलमेट की एनर्जीज में कभी भी हार जीत नहीं हुआ करती, रिश्ते को बचाना ज़रूरी हुआ करता है। जहाँ पे इतना ट्रूली लव करते हुए 2 ऑफ कप की एनर्जीज में नज़र आते हो, वहाँ पर लोगों की खुशी को भाड़ में भेजो। जहाँ पे आप 2 ऑफ कप की एनर्जीज में एक दूसरे से प्यार करते हुए एक दूसरे में गुम होते हुए नजर आते हो, लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को अपने पे क्यों कैरी करे? कहीं ना कहीं अल्लाह आपको बता रहा है कि मैं तुम्हारे पत्थर में, जहाँ पे नामुमकिन आता कि तुम लोगों का मिलना नामुमकिन आता, लोगों ने आपके दिलों में नफरतें डाल दी थी, एंजाइटी डाल दी थी, परेशानियां डाल दी थी, वसवसे डाल दी थी, वहीं पर कहीं ना कहीं अल्लाह कह रहा है कि मैं वो हूँ जो पत्थर में कीड़े को रिस्क देता हूँ, मेरे लिए पत्थर में फूल खिलाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। तो यस, अब आपका कहीं ना कहीं सोचने का, या तो इस वीडियो के बाद सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, या फिर आपने ऑलरेडी कुछ अच्छा सा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी पर्सनल पेड रीडिंग ले रहे थे, बेटा जी यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म तौर पे बता दूं कि अब आपके पर्सन विद इन 6 डेज में, 6 घंटों में भी इस रीडिंग के दौरान ही मुझे आपके पर्सन की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नजर आता है। अगर आपका दिल शहादत देता है कि मुझे अपने पर्सन के साथ कॉल पर टेक्स्ट पर मैसेज करना चाहिए, तो यस, मैं आपको यहाँ पर स्ट्रांगली कहूँगी कि यस, आपको ये चीज़ करनी चाहिए। इससे आपके पर्सन मुझे आपकी तरफ तेज़ी से आते हुए दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि साइकी तौर पर आप या फिर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं नेक्स्ट सीरीज में से, यानी कि आपके पर्सन में भी आपको आकर अपनी दुल्हनिया बनाकर पालकी पर बिठाकर लेकर चले जाएं। वो क्या गाना है इंडिया का, पालकी पर होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। तो भैया जी यस, आपका द्वार, किस्मत का द्वार, प्यार का द्वार खुलने वाला है। तो ऐसे सिनेरियो में हम देखना चाहेंगे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बता दीजिए कि साइकिक पावर में ये या इनके पर्सन इस वक्त किस एनर्जीज में आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है जी पार्टिसिपेशन एंड अलाइनेंस। जैसे ही आप अपने पर्सन की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, आपके पर्सन दौड़े चले आएंगे। अब तो मानते हो ना कि मैंने जब यहाँ पर कह दिया कि आपके पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं कि बेटा जी सिर्फ एक छोटी सी हाँ, निक्की जी हाँ, वो पाकिस्तान का गाना ना, दिल लहजा निक्की जी हाँ करके, गोरे रंग ते दुपट्टे आंधी छां करके, दिल लहजा निक्की जी हाँ करके। तो भाई छोटी सी निक्की सी हाँ आपकी ज़रूरत है। आपके पर्सन जनाब आपकी बाहों में, राहों में आ जाएंगे। बाहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। बेटा जी टावर मोमेंट ख़त्म हो जाएगा आपकी एक निक्की सी हाँ से। तो कोशिश करो कि एक छोटी सी हाँ कर दो, जानू बेबी सोना प्लीज़ आई मिस यू यार, वापस आ जाओ। जब ये आपको हो गए तो आपके जानू बेबी सोना सिर्फ आपके एक इशारे के इंतज़ार पर हैं, लौट कर आपके पास आ जाएंगे। और आते ही आपको गले लगा के कहेंगे बस यार अब सुकून आ गया, ठंड बढ़ गई मेरी रूह को। तो अपने पर्सन की और अपनी रूह को ऐसी वाली ठंड पहुंचाओ जिसका आप खुद भी वेट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि आने वाले 7 डेज़, रमज़ान के ये 7 डेज़ इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से एक वो मोमेंट आ गया है बेटा जी। अगर आपने इस मोमेंट का फ़ायदा उठा लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपने इस मोमेंट को छोड़ दिया फिर तो आपकी गेम बच जाएगी। मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूर कहूँगी कि जितना आपने अपने इस रिश्ते को टाइम दिया है, जितना आपने इस रिश्ते पे वर्क किया है, और जितना ज़्यादा आप इस रिश्ते के साथ अटैच हो, अपने पर्सन के साथ अटैच हो, और जितने आपके पर्सन आपके साथ अटैच है, बेटा जी ये कुदरत ने आपकी मोहब्बत को, आपकी प्योरिटी को देखते हुए आपको ये मौका दिया कि जो बहुत तेज़ी से एक मुज़ाती तौर पर आपके पर्सन आपकी तरफ अटैच होंगे। और आपके अगर आप शादी की भी ऑफ़र रखोगे तो यस, कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विश फुलफिल होने जा रही है। ऊपर से है रमज़ान का महीना, और रमज़ान का महीना वैसे भी दुआओं को मैनिफेस्ट करने का तरीका है। आपकी दुआएं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपकी सबसे बड़ा जो ड्रीम था, सबसे बड़ी जो खुशी थी, वो आपके पर्सन से आपकी मुलाकात थी, आपकी शादी थी, आपका रीयूनियन था। यहाँ पर जिन लोगों ने मैजिक करके आपको
آپ کے پرسن سے، آپ کے ہسبینڈ سے، آپ کے لور سے دور کیا ہے بیٹا جی، وہ کہیں نہ کہیں انزائٹی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈیوائن کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ آپ کی محبت کو، آپ کی پیورٹی کو دیکھتے ہوئے یہ موقع دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اس موقع کو مس نہ کرنا. یہ پورے کا پورا جب یہ ریڈنگ آپ کے سامنے سے گزرے گی، آنے والے 10 ڈیز کا میں آپ کو ٹائم دوں. ان 10 ڈیز میں ڈیفینیٹلی آپ کے پرسن آئیں گے. اب موقع ملے تو اپنے پرسن کا، اگر ان کی کال آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ آئے تو آپ خود کسی بھی بہانے سے انہیں کال ٹیکسٹ میسج کر لینا. یس، آپ کے پرسن آپ کے پاس آ جائیں گے. ڈیوائن آپ کو اس چیز کی ہنٹ دے رہی ہے کہ بیٹا انہی 10 دن کے اندر اندر آپ کی لائف میں ایک بہت بڑا معجزہ ہونے والا ہے، بہت بڑی آپ کی وش فلفل ہونے والی، بہت تیزی سے آپ کی لائف چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس موقع کو خدا را مس مت کر دینا. اگر ابھی تک آپ نے اپنی پرسنل ریڈنگ نہیں لی تو بیٹا اوپر میرا نمبر اور نیچے واٹس ایپ چل رہا تھا، اپنی پرسنل ریڈنگ لے کر ریمیڈیز کروا لو تاکہ آپ کی لائف کی ٹینشن انزائٹی ختم ہو کر یہ خوشیوں کی آپ کی وش اس رمضان کے مہینے میں پوری ہو سکے. پلیز ڈیوائن مجھے یہ بتائیں کہ لو ریڈنگ میں ان کی اور ان کے پرسن کی آنے والے 7 ڈیز میں کیا انرجیز رہنے والی ہیں اور کون سی ان کی وش ہے جو ان کی فلفل ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکچولیٹی، کہیں نہ کہیں آپ کی سیکچول ڈیزائر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کو تھوڑے سے کپڑے پہنا دیں کیونکہ یہ تھوڑی سی ننگی پنگی ہے تو اس کی ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے. سیکچولیٹی، کہیں نہ کہیں آپ اگر ہسبینڈ وائف ہیں تو یس، آپ کی اس ٹائم سنیریو کو جب آپ دونوں ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی فرسٹ کس، فرسٹ ہگ، یہ وہ لٹن پٹن، آپ کو پتہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرنا مجھے بڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے. تو آگے آپ خود بہت سمجھدار ہو، عمران ہاشمی کو پیچھے چھوڑتے ہو، یعنی کہ آپ کی یہ ڈیزائر بھی پوری ہونے والی ہے. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس مجھے بتائیں نیکسٹ کیا آ رہا ہے. انر پیس، جیسے ہی آپ کی یہ ڈیزائر پوری ہوگی تو انر پیس تو بیٹا جی آ ہی جائے گا. اور انر پیس تبھی آئے گا جب آپ اپنے پرسن کے ساتھ یہاں پر اس طرح جپھی ڈالیں گی، یعنی کہ حق کریں گی. اور یہاں پر باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں فائنلی ڈیسیجن کیا آنے والا ہے. سلور واٹر شار میں کہیں نہ کہیں آپ ان کے پیار کی انرجیز میں نہاتے ہوئے نظر آتے اور ٹرو سول میٹ کی انرجیز میں آپ کی سول فریڈم بھی ملتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا سیٹ کر دیا آج کی. اگر آنے والے 7 ڈیز تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار رہنے والے ہیں. اس ریڈنگ کو کلیم لازمی کرنا. یہاں پر آپ کی لائف میں آنے والے 7 دن میں آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ سے، آپ کے پرسن کی تھوڑی سی ایفرٹ سے پتھر میں پھول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ ذرا سا موقع دو گے، آپ کی لائف میں سیکچولیٹی آ جائے گی، آپ کی لائف میں ایموشن فریڈم آ جائے گا، آپ کی لائف میں انر پیس، اندر کا دل کا قلبی سکون آ جائے گا. اللہ کی طرف سے، ڈیوائن کی طرف سے ایک سکون، آپ کی دعائیں قبولیت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور خاص کر کے یہاں پر پیار کی انرجیز میں جھومتے گاتے ہوئے بیٹا جی مجھے نظر آتے ہو. تو جناب جی اب ہم چلتے ہیں ٹیرو کارڈز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ 7 ڈیز میں آپ کے لیے کیا آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صوفی ٹیرو ڈیک یوز نہ کروں. تو ہم نے سوچا کہ چلیں جناب یہ جو نیکسٹ ڈیز ہیں آپ کے لیے صوفی ٹیرو ڈیک سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن یا پھر آپ کی لائف میں دونوں کے سینیریو میں نیکسٹ 7 ڈیز میں کیا آ رہا ہے. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز ہمیں یہاں پہ یہ بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں نیکسٹ 7 ڈیز میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، برسات کے ساتھ کیا کیا آ رہا ہے. آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کارڈ، او مائی گاش، یہاں پہ آ گیا ہے جی 4 آف لو. کہیں نہ کہیں شادی کی انرجیز آ رہی ہیں. میں ابھی سے کلیم کر رہی ہوں بھائی، میں آل زوڈک سائنس کے لیے سب کے لیے کلیم کر رہی ہوں. اس انرجیز کو ڈیفینیٹلی کلیم کرنا یار، اتنی پیاری انرجیز کو کیوں مس کرو گے. ٹورس کی انرجیز، ایکویریس کی انرجیز، لیبرا کی انرجیز، جیمینائی کی انرجیز، یہاں پہ مجھے کیپریکون والوں کی انرجیز بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہیں. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز یہاں پہ بتائیں نیکسٹ میرے دیکھنے والے ویورز کی انرجیز میں میری ڈیوائن فیملی کی لائف میں یہ رمضان کے 7 دن کیا بلیسنگ لا رہے ہیں. جب بھی یہ ریڈنگ آپ کے سامنے سے گزرے گی آپ کے ساتھ ریزونیٹ ہو جائے گی. شاہ آف کوائن، کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کی جتنا ڈھیر سارا پیار دل میں چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یس، کنفرم طور پر سچا ٹرو لو ہے. اسی لیے تو یہاں پہ ڈریم کی انرجیز آئی. اور میں نے بہت پہلے آپ کو بولا کہ آپ جتنا پیار آپ اپنے پرسن سے کر رہے ہو، جتنا لو یو بیبی ون آپ کرنا چاہ رہے ہو، آپ ان کی محبت میں نہانا چاہ رہے ہو، کہیں نہ کہیں بیٹا جی جو حال دل کا ادھر ہو رہا ہے وہی حال دل کا ادھر ہو رہا ہے. جانے جہاں دلوں پہ پیار کا عجب سا نشہ ہو رہا ہے. اس نشے کو مس مت کر دینا. خدا را اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے غصے کو، انرجیز کو ختم کر دو. آپ کے جانو بیبی شونا ماکل ہوئے جاتے ہیں. پلیز جوائن، نیکسٹ کیا آ رہا ہے. میرا تو موڈ سیٹ ہو گیا ہے. بہت سے لوگوں کے اوپر جیسے یہ ٹاور موومنٹ آیا تھا، اس نفس کی انرجی سے نکلو. رمضان کے مہینے میں بیٹا جی یہ سب سے اہم موقع ہے. جو لوگ ابھی بھی اسپرچل نہیں ہیں اور جو لوگ ابھی بھی اس چیز پر بلیو نہیں کر رہے
تو یہ ڈیول کی انرجیز کہیں نہ کہیں ورک کر جائے گی. سیکچول ڈیزائر بہت شدت سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو اس رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پرسن کو اپنی لائف میں لانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا. کوئی بھی ہینکی پینکی یا بے وقوفی مت کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر 2 آف کپ کی انرجیز ہے. میں نے یہاں پہ بولا تھا کہ یہ 2 آف کپ کی انرجیز ہیں، اور انرجیز بھی کیا ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اب بھی ہم شادی کریں اور ایک لانگ ٹرم کے لیے بڑھاپے میں جاتے ہوئے. مجھے یہ اس کارڈ میں، اس ڈیک میں مجھے تقریباً ہر کارڈ ہی بہت پسند لگتا ہے. اتنا پسند لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پہ اگر دیکھو 2 آف کپ کی انرجیز آ رہی ہیں تو ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، بڑھاپا ہے، سر پہ سفید بال ہے، ساتھ میں کافی پی رہے ہیں، پالنے میں جھولے میں بیٹھے ہوئے. بہت ہی خوبصورت انرجیز. اتنا سارا کنگ جو پیار کرے گا، جو شادی دینا چاہتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلے گا بھی تو صحیح نا. اتنی خوبصورت ڈریم کی انرجیز کو یارہ مس نہ کرنا. آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ 999 کی انرجی سے کلیم ضرور کرنا. اگر میں آپ لوگوں کے لیے کلیم کر سکتی ہوں تو اپنی ذات کے لیے تو آپ بھی کلیم کر ہی سکتے ہو نا. پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز. نیکسٹ یہاں پر کیا آ رہا ہے میں جاننا چاہتی ہوں. میرے دیکھنے والی جو فیملی ہے جن کی لائف میں اتنا کچھ ڈیوائن پیار لا رہی ہے، محبت لا رہی ہے، لانگ ٹرم پاورفل رشتہ لا رہی ہے. 6 آف کوائن کے ساتھ ایکول گیون اینڈ ٹیک ہونے والا ہے. کامیابی کی انرجی ہے. ایک محبت کی جتنا پیار آپ نے کیا تھا یہ سب آپ کو اتنا ہی پیار ملنے والا ہے. 2 کپ کی انرجیز میں، 2 بوڑھوں کی انرجیز میں کہیں نہ کہیں اتنا تو پاسبل بن ہی جاتا ہے نا. اتنی تو پاسبلٹی ہو ہی جاتی ہے نا. تو اللہ نے تو پتھر میں پھول کھلانا ہی ہے نا. تو پھر ایسے سینیریو میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے سینیریو میں اب ہم دیکھیں گے کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں جانو بیبی شونا کے لیے کیا نکل کے آتا ہے. او مائی گاش، ندا آپ بہت چلاک ہو آپ. کیا کریں یار، جب اتنی رومانٹک انرجیز نکل کے آ رہی تو باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں تھوڑا سا تو انتظار کرنا بنتا ہے. 9 آف کپ، اوئے ہوئے ہوئے بس کر دو نداپی. اور 4 آف کوائن کی انرجی سے کہیں بیٹا جی آپ کو کھونا نہیں چاہتے. اور 9 آف کپ کی انرجی سے آپ کی سب سے بڑی وش فلفل ہونے جا رہی ہے، آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن آپ کو کھونا نہیں چاہتے. اور 9 آف کوائن کی انرجی سے آپ کے پرسن آپ کو ایک اتھینٹک اور پاورفل رشتے کی آفر کرنے والے ہیں. اس چیز کو بیٹا جی آپ نے اگنور نہیں کرنا، مس نہیں کرنا. یہاں پر اگر اسٹار سائن پہ ہو تو اوور آل سارے ہی آ گئے ہیں. کیپریکون بھی یہاں پہ شامل ہو گیا ہے، پائسس بھی شامل ہو گیا ہے، اور ایریس بھی یہاں پر شامل ہیں. ٹھیک ہے جی. کینسر والوں آپ کہیں پیچھے نہیں، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی ڈیٹ آف برتھ بتاؤں تو یہاں پر 5 کی انرجیز، 3 کی انرجیز، 9 کی انرجیز، 7 کی انرجیز، 8 کی انرجیز بہت اسٹرانگ، 9 کی انرجیز، 2 کی انرجیز بہت اسٹرانگ ہے، 4 یہاں پر بہت اسٹرانگ ہے. 11 یونین نمبر بنتا ہوا نظر آتا ہے. سول میٹ انرجیز آج کی نکل کر آئی ہیں. ڈیول کے ساتھ کچھ لوگوں کا کارمک ریلیشن بھی یہاں پر نکل کے آتا ہے. یہاں پر 18، 17، 19، 22، 27، 26، 28، 31، 33، 37، 36، 79. یہاں پر مجھے 41، 42، 44، 47، 46، 55، 52، 51، 61، 62، 77 تک کا نمبر مجھے نظر آیا. اور اگر یہاں پہ اینجلس نمبر بتاؤں تو مجھے 444 کی انرجیز اور 222 کی انرجیز بہت ہائیلی نظر آ رہی ہے. یہاں پر مجھے 72 کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. یہ 2 اینجلس نمبر مجھے ہارڈلی نظر آ رہے ہیں. اور اگر اس دوران اگر آپ لوگوں کو اگر مور کا پنکھ نظر آتا ہے تو جناب یہ ریڈنگ ڈیفینیٹلی اپنے ساتھ کلیم کرنا. یہاں پر مجھے یلو کلر کا دوپٹہ اور پازیبوں کی چھنکار نظر آتی ہے. اور یہ پایوں کی چھنکار بہت ہی لائٹ سی، جن کے اوپر گھنگرو نہیں ہوتے، سمپل سی پازیب نظر آ رہی ہے. یہ کوپر کلر کی مجھے کوپر براؤن کلر کی مجھے پازیب نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز مجھے یہاں پہ یہ بتائیے کہ میرے دیکھنے والے جو فیملی ممبر ہیں ان کی آپ انہیں کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ کیا انہیں ریڈنگ کلیم کرنی چاہیے؟ کیا سچ میں ان کی لائف میں یہ بلیسنگ آ رہی ہیں اور کیا یہ اس کو کلیم کر پائیں گے؟ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلز. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو یس نو کا تو آپ پوچھ سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویٹ بیٹا جی یہاں پر آپ کا آ گیا ہے ویٹ. آپ کے بہت لمبے انتظار کے بعد یہ جو بہت خوبصورت موقع آ رہا تھا یہ تو آپ کو مل کر ہی رہنا تھا. تو جناب جی تلوار کھڑی کر لو اس ویٹ کو. اب مزید ویٹ میں نہ جانا. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس ریڈنگ کو کلیم کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. پلیز ڈیوائن نیکسٹ میسج کیا ہے؟ ود ان فیو ویکس کچھ لوگوں کو تو اس رمضان کے مہینے میں بھی چھکا لگ جائے گا اور یہ شادی کا سینیریو بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. پلیز ڈیوائن نیکسٹ میسج کیا آ رہا ہے؟ پلیز ہمیں بتائیں کہ میرے دیکھنے والے ویوز کی لائف میں نیکسٹ میسج کیا آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देयर इज़ समथिंग बेटर, और बहुत कुछ आपके लिए बेटरमेंट आती हुई बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में अपॉर्चुनिटी है। ये वक्त, ये जो आपका वक्त आया था, मैंने आपको बोला था कि अपॉर्चुनिटी, और एंजल्स भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कहते हुए नजर आते हैं। और नीचे आ गया फॉरगिवनेस, कहीं ना कहीं अपने पर्सन की गलतियों को माफ़ कर दो। इंसान गलतियों का पुतला होता है, आपको सिर्फ अपने पर्सन को माफ़ करना है, और माफ़ करने के बाद अपने लवर की जानू बेबी सोना बनते हुए पालकी में सवार होकर अपने जानू बेबी सोना के घर में पालकी पे होके सवार चली रे, अब तो अपने साजन के द्वार चली रे, पुप 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 पुप। आगे खुद ही गा लेना, यूट्यूब पे सुन लेना, ठीक है। तो बेटा जी ये थी आज की रीडिंग, जो कि मैंने तो 1000% से भी ज़्यादा इसको क्लेम किया। इस एनर्जीज को बिल्कुल मत भूलना। आपकी लाइफ में आपका प्यार आ रहा है, बहार आ रही है, मोहब्बत आ रही है। इस चांस को, ये जितनी तेज़ी से आ रहा है बेटा जी, ये इतनी तेज़ी से निकल भी जाएगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन इस रमज़ान के आने वाले इन 7 डेज़ में, जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी, उससे आगे 10 दिन या फिर इस महीने में ही अवेल होगी, आने वाले 20 डेज़ में अवेल होगी। और इसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। आपके सब्र का फल आपको मिलने जा रहा है। शुरू में वेट था, एंड में अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर बेटरमेंट आती हुई नज़र आती है। खुदा का वास्ता रीडिंग को क्लेम करना, इस मौके को मिस ना करना। आपके जानू बेबी सोना आपसे लव यू 1 करने और आपसे शादी की ऑफर देते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा नंबर और नीचे व्हाट्सएप चल रहा है। इस एक नंबर के अलावा निदा आपी से कॉन्टैक्ट करने का दूसरा कोई नंबर नहीं है। अगर कोई कहे कि फलाने 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 बंदे के पास बहुत से स्कैमर मेरे टिकटॉक पर और मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब पर आकर अपने नंबर दे रहे कि निदा आपी से इस नंबर पर बात हो जाएगी, या इस फलाने बंदे के पास चलो, ये आपका काम कर देंगे, तो बेटा अपने पैसों की आपने खुद हिफाजत करनी है, अपने अकल से काम लेना। ऊपर मेरा नंबर चल रहा होता है, ठीक हो गया। दूसरा की रीडिंग को क्लेम करना है अपने 999 की एनर्जी से आमीन जरूर लिखना। तहज्जुद की नमाज में दुआ कराने के लिए अपने आप को इस सिल्वर वाटर शावर में नहलाने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपने कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखना है। और अगर आपके जहन में कोई सॉन्ग चैनल हो रहा हो तो वो भी नीचे ज़रूर लिख देना, ताकि नेक्स्ट रीडिंग में हम वो गाना चैनल मैसेज में डाल दें, ताकि आपको आपके पर्सन का चैनल मैसेज मिल सके, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला बारिस, बाय।